سایہ تھا آپ کے کہ نہیں؟ سایہ تھا کہ نہیں؟ سایہ تھا. دلیل اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر له فاتل بعير لصفیہ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان بعيرا لصفیہ وفي ابل زینب فضل فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان بعيرا لصفیہ ائتل فلو اعطيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتی تلك اليهودیہ قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين او ثلاثة لا ياتيها قال حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوما بنصف النهار فاذا انا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے. میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے, میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا, میں پوری روایت ان سے, اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس باب میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا, اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے, اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے, حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی. مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. بخاری, مسلم, ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے, حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے, لیکن مسند کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے. نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہیں ایک جگہ جمع ہے. تو مسند احمد کھولو, مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو, وہاں یہ روایت مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ہوا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی. ایک سفر میں دو بیویاں آپ کے ساتھ ہیں, ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں, ہوئی ابن اخطب. جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی, آپ نے ان سے نکاح فرمایا. یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچانک کیا ہوا, چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا. تلّا کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا. وفی ابل زینب فضل, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری, ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب ان بعیر لصفیہ تلّا, ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے, پاروں کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے, بہت تکلیف ہے, اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے, اور تمہارے پاس فالتو اونٹ ہے, دے دو اس کو. سوکن ہوتی ہے, چاہے نبی کی بیوی کی نہ ہو. کہنے لگے فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ, میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی, میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے, شک ہے. محرمہ ذی الحجۃ والمحرمہ شہرین او ثلاثۃ, 2 مہینے یا 3 مہینے, لا یاتیھا, آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی. حتی یئست منہ, حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں. کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی, خواہ میں اونٹ دے دی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے, اور جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ کھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی. وحولت سریری, اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس کھاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا ہو کوئی دوسرا نہ بیٹھے. انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی. وحولت سریری, میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی, بالکل اچانک دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی دھوپ تھی, میری نگاہ سڑک پر گئی, گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے, آ رہا ہے. میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے, کون آ رہا ہے ادھر سے.
اچانک میری نگاہ اٹھی فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہاں دیکھیں حضرت زینب فرما رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا. اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے، تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روندیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سایہ کبھی بھی روندا نہیں جا سکتا. سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا، فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا. یہ یاد رکھیں ہمیشہ، سایہ کی عادت ہے. سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا، کسی چیز کے نیچے نہیں آتا. آپ کسی کے سائے کے اوپر پیر رکھیں، سایہ فوراً پیر کے اوپر آ جائے گا، وہ نیچے نہیں رہتا. وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو باس بادل موت کی دلیل بنایا ہے، معمولی نہیں سایہ. اللہ اکبر، باس بادل موت کی دلیل بنایا جگہ جگہ، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو سائے کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا. آپ کسی سائے پر پیر رکھیے نا، سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جائے گا. میں نیچے کیوں رہوں، میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں. لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے روندے، ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی روند ہی نہیں سکتا تو سایہ مان لینے میں حرج کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مسلم شریف میں ہے کہ رفع الیدین نہ کرو.